بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 8 پرانا کوٹ، جسے لکھا ہے سید محمد جعفری نے۔ بیٹا یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، اور مزاحیہ شاعری میں بیٹا کسی انسانی یا معاشرتی ناہمواری پر براہ راست تنقید کرنے کے بجائے بالواسطہ تنقید کی جاتی ہے۔ جی بیٹا، کل ہم نے شعر نمبر 1 تا 4 کی تشریح کی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پرانا کوٹ نیلام میں سے سردیوں کے موسم میں خریدا گیا۔ یہ ایک پرانی شکل و صورت کا بہت ہی عجیب لباس ہے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے صدیوں پہلے گزر جانے والے لوگ جیسے واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو، جو بہت ہی اہم تاریخی شخصیات ہیں، وہ بھی اسے پہن چکی ہیں۔ اس کوٹ کی خراب حالت دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ایران اور ترکی کے جو قدیم باشندے تھے وہ بھی اس کوٹ کو پہن چکے ہیں۔ جی بیٹا، آج ہم شروع کریں گے شعر نمبر 5 سے۔ شعر نمبر 5 ہے: بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ جی بیٹا، اب ہم شعر میں موجود مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ دیکھیں گے۔ گو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم یا تھوڑا، قیمت کا مطلب ہوتا ہے دام، اور بیٹا سایہ کا مطلب ہوتا ہے چھاؤں، اور غنیمت کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا۔ جی بیٹا، اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے اور اسے معمولی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کوٹ دوسرے کوٹوں کا بزرگ ہے۔ بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ گھر پر بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہوتا ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھیے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھیے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ باقی کوٹ اب اس کے آگے بچے لگتے ہیں، یعنی بہت ہی معمولی لگتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا شعر ہے: جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ یہ بیٹا مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ قدردان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر کرنے والا، اور رنگت کہتے ہیں رنگ کو، اور آفتاب کسے کہتے ہیں بیٹا؟ آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ کپڑے پہننے کے فن سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوٹ ایک بیش قیمت کوٹ تھا، یعنی بہت ہی قیمتی کوٹ تھا، لیکن کہیں دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے سورج کی تپش نے اس کی ساری رنگت اڑا دی، یعنی زیادہ دیر تک یہ دھوپ میں پڑا رہا، جس کی وجہ سے اس کا جو رنگ ہے وہ خراب ہو گیا۔ اب اپنے رنگ کی وجہ سے یہ بے رونق ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ بیٹا نیکسٹ ہے: جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ جی بیٹا، اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دھبے بیٹا کہتے ہیں داغ کو، چکنائی تیل یا گھی کو کہتے ہیں، حلوائی کہتے ہیں مٹھائی بنانے والے کو۔ جی بیٹا، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کوٹ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس پر جگہ جگہ دھبے نظر آ رہے ہیں، ان دھبوں کی وجہ سے کوٹ بہت میلا لگتا ہے۔ چکنائی کی دھبوں نے جگہ جگہ سے کوٹ کو خراب کر دیا ہے۔ چکنائی کے یہ داغ ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی یہ کوٹ کسی حلوائی کے استعمال میں بھی رہ چکا ہے، جس نے چکنائی والے ہاتھ کوٹ ہی سے صاف کر لیے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ چکنائی کی تہیں بچھ گئی ہیں، اور گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا ہے۔ وہ اتنی گہری ہو گئی ہیں اس کی تہیں کہ اب یہ مٹ ہی نہیں سکتی۔ یہ بیٹا نیکسٹ ہے: گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ جی بیٹا معنی دیکھیں اس کے۔ گزشتہ، گزرا ہوا وقت کو کہتے ہیں
اور ورک کسے کہتے ہیں؟ کاغذ کو۔ اور سبق کا مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ جی بیٹا، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی 100 سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ ان 100 سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہیں۔ اس طرح یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ایسا کوٹ آپ کو ضرور خریدنا چاہیے کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت کا ایک سبق بھی شامل ہے۔ جی بیٹا، آج ہم نے شعر نمبر 5 سے لے کے 8 تک کی تشریح کی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری نظم کی تشریح آج مکمل ہو گئی۔ اسے بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اپنی نوٹ بکس پر اسے نوٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔